السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذوالحجہ کی آج 11 تاریخ ہے۔ گزرا ہوا کل عید اضحیٰ تھی، آج عید کا دوسرا دن، ذوالحجہ کی 11 تاریخ۔ امت محمدیہ نے سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے قربانیاں پیش کی۔ چند مسائل میں عرض کروں گا اور ضروری باتیں جو میں نے کل عیدگاہ پر بھی عرض کیا تھا۔ خالق کائنات نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، پھر اس کو صاحب نصاب بنایا۔ صاحب نصاب بنانے کے بعد پھر اس پر زکوٰۃ فرض رکھی، صاحب استطاعت اس پر حج فرض فرمایا، صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب رکھی، جو صاحب نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے مسائل عرض کیے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رحمان تمام جہان کا، جو رب ہے تمام جہان کا۔ تو ہمارا جو بھی عمل ہے، یہاں تک کہ ہمارا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اب قربانیاں جو ہم کرتے ہیں عید اضحیٰ پر، سنت ابراہیمی آپ تمامی حضرات جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اور قربانیاں پیش بھی کرتے ہیں۔ کچھ جانور لا کر گھر پر قربانیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جو ان کی استطاعت اتنی نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے کو کہا تھا کہ ایک بکرا خریدنے کے لیے کم سے کم انداز بتا رہا ہوں، کم سے کم 15-16 ہزار روپے، ورنہ 20,000 22,000 25,000، شاید 20-22-25 ہزار روپے کا بکرا۔ اب صاحب استطاعت صاحب نصاب تو وہ ہو گیا 25-27 ہزار روپے میں، لیکن اس کی اتنی کیفیت نہیں، استھتی یہ نہیں کہ 25,000 روپے خرچ کر سکے۔ ایک بندہ ہوا ہے کہ 50,000 خرچ کر دے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا۔ ایک بندہ ایسا کہ اگر کوئی خرچ آن کر پڑ جائے 10-20 ہزار کا، تو آنے والے وقت میں اس کے لیے خرچ کے لیے پریشانی پڑ جائے۔ اب وہ بندہ کوئی جانور نہ خرید کر کسی جگہ جیسے علاقوں میں حصہ سب کا شامل کر کر جانور خرید کر اس سے قرائت کراتے ہیں، کہیں 1500 ہے، کہیں 1600 ہے، کہیں 2000-2200 روپے کراتے ہیں۔ اب اس کو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس طریقے کو نکالا، اس کے نکالنے سے جو قربانی کی اہمیت، جو محبت تھی، وہ کم ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ شہروں میں کئی 100 جانور کٹتے تھے، 100 بکرے تو آج 50
اپنی اپنی ایک سمجھ ہے، سمجھے؟ علماء جو فرماتے ہیں وہ اگلا پچھلا سوچ سمجھ کر اور شرعی اعتبار سے فرماتے ہیں، وہ بات حق ہوتی ہے۔ لیکن میرے ذہن کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ 25,000 روپے خرچ نہیں کر سکتا بکرا خرید کر، تو اس نے 2,000 یا 1,700 روپے دے کر حصہ لے لیا تو اس کا واجب ادا ہو گیا، وہ گناہ گار نہیں ہوا۔ لیکن وہ 25,000 روپے نہیں خرچ کر سکتا تو وہ قربانی سے محروم رہ رہا۔ اب اس نے جس کی استطاعت ہے 25 نہیں 30,000 روپے کا بکرا خرید سکتا ہے، اس کی کیفیت ہے ایسی، اس کی استھتی ہے ایسی کہ وہ 25-30,000 کا بکرا خرید سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ نے اس کو اتنا دیا، لیکن پھر وہ بکرا نہیں خریدتا، پھر وہ قربانی نہیں کراتا، پھر وہ کئی ہزار کوئی 1,500-1,700 یا 2,000 روپے دے کر اور اس نے قربانی کی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر جانور خرید کر قربانی کرے تو وہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، اس کی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جب دیا تبھی تو اس پر قربانی واجب ہوئی، اگر اس کی حیثیت نہیں ہوتی، صاحب نصاب نہیں ہوتا تو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو جس کے پاس اتنا ہے کہ بکرا خرید سکتا ہے 25-30,000 کا تو وہ بکرا خریدے، اس لیے کہ بکرا آدمی خریدتا ہے، گھر لے کر آتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، محبت ہوتی ہے، پھر اس کو قربان کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، تو سارا خریدنا، لانا، کھلانا، پلانا، خدمت کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ ہر ایک ادا کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے۔ اور جو بندہ صاحب نصاب ہے وہ قربانی ہی نہیں کرتا، صاحب نصاب ہے، قربانی اس پر واجب ہے اور پیسہ بھی ہے اس کے پاس، پھر بھی وہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا میرا امتی جو صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جو قربانی نہیں کرتا صاحب نصاب ہو کر، فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب فرمایا جو صاحب نصاب ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آئے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں ہے، قربانی سے بہتر۔ اب قربانی ہم جو کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں، کس کی سنت ادا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محبت کا حق ادا کیا۔ رب نے کہا میرے خلیل وہ قربان کرو جو تمہارے لیے سب سے پیاری، تو بیٹے کو پیش کر دیا۔ رب نے ان کی اس ادا کو، اس فعل کو قبول کیا۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں خالق کائنات نے جو حکم دیا جبرائیل جنت سے دمبا لاؤ، مینڈا لائے، وہ مینڈا ذبح ہو۔ یہ کل میں نے عرض کیا تھا، وہ مینڈا جو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کی رضا کے لیے اس کے نام پر قربان کیا تھا، وہ جنت میں پل رہا تھا۔ جنت میں کیسے؟ جب کوئی انسان کی روح نکل جاتی ہے اور اس کا مقام ہے، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم ارواح۔ دنیا میں انسان جب روح آتی ہے انسان کی، تو آنے سے پہلے عالم ارواح میں تمام روحیں موجود ہیں جو دنیا میں نہیں آئی ہیں ابھی تک، وہ عالم ارواح میں موجود ہیں۔ اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کر لیا، عالم ارواح میں ہیں۔ اب جس کا وقت آتا ہے دنیا میں بھیجنے کا، رب اس کی روح کو دنیا میں ماں کے شکم میں، ماں کے شکم سے دنیا میں ایک ذریعہ بنایا۔ انتقال ہوا بندے کا، اس کا مقام دکھا دیا گیا جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قرآن میں آیا علیین اور سجین،
دو جگہ کافروں کی اور مومنوں کی، اس کا مقام دکھا دیا گیا، یہ تیرا مقام ہے، جس کا جیسا عمل ہے اس عمل کے اعتبار سے اس کا مقام دکھا دیا، وہ وہاں پر رہ رہی ہے، قبر میں جاتی ہے، اپنے مقام پر جاتی ہے۔ ابھی جنت میں کوئی نہیں، جنت میں روحیں جائیں گی کب؟ جب میدان قیامت حساب و کتاب ہوگا، پھر رب کا حکم ہوگا، پھر جنت میں جائیں گی ایمان والے، جس کو بخشش کا پروانہ مل جائے۔ تو یہ جو مینا جنت میں پہنچا تو کیسے؟ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربان کیا اللہ کی راہ میں، اس کو قربان ہوا جیسے اپنے آج جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی روح جنت میں پہنچی، اللہ نے اس کو پہنچا دیا۔ اب وہ ٹہل رہا ہے، پل رہا ہے۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کتنا سال تک؟ ایک روایت میں آیا 4000 سال سے وہ پل رہا تھا، ایک روایت میں آیا 40,000 سال سے پل رہا تھا، اور ایک تیسری روایت اور ہے جو 80,000 سال کے بارے میں فرمایا جاتا ہے۔ 80,000 سال سے وہ جنت میں پل رہا تھا، رب کا حکم ہوا، مینڈا آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ اس کو لٹا دیا گیا، چھری چلی، مینڈا ذبح ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں، یہ واقعہ سنا ہے، لیکن کل جو میں نے چند باتیں عرض کی تھی وہ ایک نئی تھی آپ لوگوں کے لیے۔ وہ مینڈا جنت میں کیسے پہنچا یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور جنت میں کب سے پل رہا تھا۔ ایک چیز اور، اس کا رنگ کیسا تھا؟ سفید، اس پر بال بھی نہیں تھے، بے پناہ خوبصورت، بال بھی نہیں، اس کے جسم میں ہڈی بھی نہیں تھی، صرف گوشت تھا، اور جسم کے اندر غلاظت بھی نہیں تھی، جسم کے اندر غلاظت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ جنت کے اندر گندگی کا کوئی کام ہی نہیں ہے، غلاظت سے مطلب ہی نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہوگی۔ ایمان والے جنت میں جائیں گے، رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہضم ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں ہلکی سی ڈکار سی آئے گی، سانس لیں گے، کھانا ہضم، جیسے آج اپنے کھانا کھاتے ہیں، اپنے ٹوائلٹ جاتے ہیں، حاجت ہوتی ہے، جنت میں یہ کوئی حاجت نہیں ہوگی، بیویاں بھی ہوں گی، پھل بھی کھائیں گے، جس چیز کو من کر گیا وہ پھل سامنے آ جائے گا، کھائیں گے، لیکن لیٹرین جانے کی، ٹوائلٹ کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، گندگی ہوگی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اس دمبے کے اندر بھی کوئی گندگی نہیں تھی، صرف گوشت تھا، ذبح ہوا، اس کے بعد اس گوشت کو آپ نے پرندوں کو کھلا دیا، کیونکہ وہ بنایا جا نہیں سکتا تھا، اس پر دنیا بھی کوئی بھی آگ اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی یہ بھی آپ جانتے ہیں، جو جنت میں چلا جائے، جنت کی کسی بھی چیز پر دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ امتحان دیا، روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی، ایک روایت میں آیا کہ 13 سال تھی۔ یہ واقعہ آپ سب جو لوگ جانتے ہیں، یہ باتیں سن لی۔ اب جو اپنے جانور ذبح کرتے ہیں اس کے متعلق میں کچھ مسائل عرض کر دوں جو غلط فہمیاں بھی ہیں ہماری قوم کے اندر۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جس کو ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو، بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اس کو ہم نے لٹایا بائیں پہلو پر، اس کا منہ ہم نے کعبے کی طرف کر دیا۔ اب حکم یہ ہے کہ قربانی یعنی ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ 7ویں پارے کی آیت ہے سورہ انعام۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، صرف اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں. میں مشرکوں میں کا نہیں، میں مشرک نہیں. ایک آیت. اس کے بعد آیت پڑھی جاتی ہے 8ویں پارے کی، سورہ انعام کی پارہ نمبر 8. ان صلاتی و نسکی و محیایا، جو میں نے ابھی خطبے کے بعد اس کا موضوع بنایا. یہ وہ دعا بتا رہا ہوں جس کو ہم دعا کہتے ہیں، آپ لوگ دعا کہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے جو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا رب ہے، تمام جہان کا رب ہے. لا شریک لہ بذلک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں قربانی یعنی ذبح کرنے سے پہلے، اب اس کو میں بات یہی ذہن میں رکھنا، یہیں روک کر کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کل میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا، مسائل پوچھے ذبح کے تعلق سے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے. حکم کیا کہ صاحب میرے پاس ایک صاحب آئے تھے کہ چھری پڑھ کر دے دو. یہ رواج اپنے یہاں سروئی میں نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر میں نے سنا چھری پڑھوائی اور جا کر جانور ذبح کر دیا. ذبح کرنے کی شرط کیا وہ سنیے. ذبح کرنے کی شرط کیا ہے؟ جو ذبح کرے مسلمان صحیح العقیدہ ہو، عاقل ہو، نابالغ اگر بچہ ہو تو اتنا سمجھدار ہو جو سمجھتا ہو، نابالغ ہو، عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، سمجھتا ہو اس چیز کو. اور جب چھری چلائی جائے اس وقت اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے. اپنے پڑھتے کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے، اللہ کا کوئی اور نام لے دے، تب بھی جانور ذبح ہو جائے گا. ذبح کرنے والا اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے، الحمدللہ کہہ دے، یا رحمان کہہ دے، یا رحیم کہہ دے، یا کریم کہہ دے، یا اللہ کا اور کوئی نام لے، جانور ذبح ہو جائے گا. ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا، جانور ذبح ہو جائے گا. لیکن اس وقت جس وقت چھری چل رہی ہے، اس وقت جو چھری چلا رہا ہے ذبح کرنے والا، اس وقت اللہ کا نام لیا جائے. اگر اس وقت اللہ کا نام نہ لیا چھری چلاتے وقت، تو جانور ذبح نہیں ہوا، وہ حلال نہیں ہوگا. اب اگر کسی نے چھری پڑھ کر دے دی اور لے جانے کے بعد ویسے چلا دی، پڑا کچھ نہیں کہ چھری پڑی ہوئی ہے، تو جانور ذبح نہیں ہوا، وہ حلال نہیں ہے، کھانا حلال نہیں، کہاں کی قربانی سب بیکار گیا. یہ بھی ایک جہالت چلتی ہے. ایک جہالت اور دیکھی میں نے، ایم پی کے اندر شہر ہے گنا، ضلع ہے کافی بڑا، اچھی بستی ہے. وہاں پر یہ دیکھا، وہاں دکانوں پر میں نے یہ دیکھا چھری کے اندر 3 سوراخ، لوہے کی چھری، اس میں 3 سوراخ ہونے ضروری. 3 سوراخوں والی چھری ہوگی تو جانور ذبح ہوگا. اگر 3 سوراخ نہیں ہے چھری میں تو جانور ذبح نہیں ہوگا. یہ کوئی شریعت کا تو مسئلہ ہے نہیں. شریعت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان صحیح العقیدہ ہو اور اللہ کا نام لے کر چھری چلا دے، جانور ذبح ہو جائے گا. یہ بھی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کی، یہ بھی جہالت ہے. 3 سوراخ ہونے چاہیے. اگر کسی نے چھری پڑھ کر دی، چلا دیا، ایسے ہی پڑا کچھ نہیں، جانور ذبح نہیں ہوا. ایک چیز اور ہے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کل کہ حضرت یہ ایک امام صاحب جو ہے کوئی بھی جگہ ہم بھی جاتے ہیں کہ امام صاحب دعا پڑھ رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر ایک جانور جو کاٹنے والے ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، ان کا روز کا کام ہو، ان کو
ذبح کرتے ہیں اور وہ چھری چلا دیتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے، جو ذبح کرنے سے پہلے جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس کو دعا کہتے ہیں، وہ ہر بندے کے تو یاد نہیں ہوتی، عالموں کی امام کو تو یاد ہوتی ہے، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اب یہ امام صاحب نے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ دی اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی۔ یہاں پر ایک بات اور خیال رکھیں، میری بات جو ہے جہاں تک پہنچے وہ میری بات کو غور سے سنیں اور اس بات پر بہت خیال رکھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھری ہم نے پکڑی، جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے اس نے بھی ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اب یہ چھری پر دو ہاتھ ہو گئے، چھری میرے ہاتھ میں، جس کے نام کی قربانی اس نے بھی پکڑ لی، اب میں تو پڑھ رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر، اب حکم یہ ہے شریعت کا کہ جس کا ہاتھ رکھا ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، اور پڑھنا اتنی زور سے کہ خود کے کان سن لیں۔ اب اگر میں نے تو پڑھا، جس کا یہ اوپر ہاتھ رکھا اس نے کچھ نہیں پڑھا، تب بھی جانور ذبح نہیں ہوا۔ تیسرے بندے نے بھی ہاتھ رکھ دیا، دو نے پڑھا تیسرے نے نہیں پڑھا، تب بھی جانور ذبح نہیں ہوا۔ اگر تین ہاتھ ہیں تو تینوں کو پڑھنا پڑے۔ اب کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ چھری میرے ہاتھ میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے چھری اوپر والے کے ہاتھ کے وزن سے چلی ہو، اس نے تو پڑھا ہی نہیں۔ یہ شریعت کے مسائل ہیں، یہ شریعت ہے، تو ہاتھ رکھنے والے کو خیال کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے پیچھے کھڑے ہو کر دعا پڑھی اور کسی نے بھی جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے وہ خود کر رہا ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہا، چھری چلا دی، جانور ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ امام صاحب پیچھے کھڑے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ جو بھی چھری چلائے، اور چھری باہر شریعت میں دیا حصہ نمبر 15 کے اندر، کاٹنے والی چیز کوئی بھی ہو، کاٹنے والی چیز چھری ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، کوئی پتھر اتنی اگر دھار رکھتا ہے کہ گلا کٹ جائے، جانور ذبح ہو جائے گا۔ کاٹنے والی چیز کچھ بھی ہو، ذبح ہو جائے گا۔ اب ذبح کرتے وقت، جو ہم ذبح کرتے ہیں جس جانور کو ذبح کرتے وقت، ہمیں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، وہ کیا؟ یہ بات میری غور سے سنیں۔ گلے کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، کتنی رگیں ہوتی ہیں؟ 4۔ ایک جو سانس کا کام کرتی ہے، سانس آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، ایک میں سانس آتا اور جاتا ہے، ایک میں کھانا پینا رہتا ہے جس سے کھایا جاتا ہے، جس میں سانس لیا جاتا ہے، کھانا اس میں نہیں جاتا۔ یہ سانس لینے والی ہو گئی، ایک سانس لینے والی ہو گئی، ایک کھانا اور پینے والی ہو گئی، دو بچی، یہ ان کی برابر سے 2 ہوتی ہیں، جن میں 2 میں خون چلتا ہے۔ اب باہر شریعت میں صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ 4 رگیں، ایک سانس لینے والی، ایک کھانے پینے والی، 2 خون والی، ان چاروں رگوں کو کٹنا چاہیے۔ ذبح کرتے وقت چاروں رگیں کٹنی چاہیے۔ اگر 2 کٹ گئی، 2 نہ کٹی، تب بھی جانور ذبح نہیں ہوا۔ چاروں کٹی لیکن تھوڑی تھوڑی کٹی، تب بھی جانور ذبح نہیں ہوا۔ چاروں کٹی لیکن آدھے سے تھوڑی زیادہ کٹ گئی چاروں، تو جانور ذبح ہو گیا۔ 3 مکمل کٹ گئی، جانور ذبح ہو گیا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ٹائم ہو گیا، ایک مسئلہ اور میں عرض کر دوں، یہ بات بھی عوام کے اندر بڑی ہوا ہے کہ گردن اگر جسم سے علیحدہ ہو گئی، جدا ہو گئی، اس میں شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ چلائی اور اسی وقت گردن الگ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا کر دیا کسی نے، یہ ہو گیا گردن الگ ہو گئی، تو جانور ذبح ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ گردن الگ کرنا ایک دم یہ مکروہ ہے، لیکن ذبح ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
4 رگیں ہوتی ہیں، چاروں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ذبح کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں تک گلا کٹنے کے بعد جو ہے وہ چاروں رگیں کٹی یا نہیں کٹی۔ ایک چیز اور میں عرض کر دوں، جو ہمارے کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ کیا، ہم نے چھری چلائی یا کسی نے بھی چھری چلائی، بعد میں وہ چھری چلی، گلا کٹ گیا، چاروں رگیں کٹ گئی، اس کے بعد میں وہ گردن کو موڑتے ہیں، تو گردن کو موڑ کر توڑنا یہ منع ہے، اس لیے کہ جانور پر تکلیف ہوتی ہے، اور صرف چھری چلانے کے علاوہ تکلیف دینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس پر تکلیف نہ ہو۔ گردن کو موڑ کر توڑنا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جانور کو تکلیف پہنچانا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چھری چلی اور چھری اتنی تیز ہونی چاہیے جو گلا جتنی جلدی کاٹتے تاکہ تکلیف کم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ میں نے کہا جو غلطی ہوئی خدا معاف فرمائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔